السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے مان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے آپ کو، آپ کے پیاروں کو ایمان کی، صحت کی بہترین حالت میں رکھے، دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں اللہ اپنی رحمت سے عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ کا نام لے کر ہم آج کا ذکر جو ہم صحابیہ کے بارے میں سنیں گے شروع کرتے ہیں۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما وتوفیق عملا، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جن صحابیہ کی ہم بات کریں گے وہ ہیں سیدہ سارہ رضی اللہ عنہا۔ اسلام قبول کرنا، نام سارہ، یہ عمر بن سیفی بن ہاشم کی کنیز تھیں۔ یہ مدینہ منورہ آئیں اور اس کے گلی کوچوں میں ایسے کھیل کود کے مقامات تلاش کرنے لگیں کہ تاکہ وہاں گانا گا کر جو کمائی ہو اس سے زندگی بسر کر سکیں۔ لیکن وہاں صورتحال یہ پیدا ہو چکی تھی کہ مدینہ منورہ کو اسلام نے صاف شفاف کر کے منکرات اور حرام کاموں سے پاک کر دیا تھا۔ باوجود اس کے کہ سارہ نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، پھر بھی وہ صبح کے وقت مسجد نبی میں گئیں تاکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کھانے اور لباس کا مطالبہ کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چیزیں ضرورت مند لوگوں کو عطا کرتے تھے۔ ماہ رمضان کی پہلی تاریخ کو صبح کے وقت سارہ گھر سے نکل کر مسجد نبی کی طرف جا رہی تھیں کہ انہوں نے دیکھا کہ لوگ راستے میں آ جا رہے ہیں، لیکن ان میں سے کوئی ایک بھی نظر اٹھا کے ان کی طرف نہیں دیکھ رہا۔ جب وہ مسجد نبی پہنچی تو وہاں دیکھا کہ کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور کچھ قرآن مجید کی تلاوت میں مصروف ہیں۔ پھر ان کی نظر ایک پروقار شخصیت پہ پڑی جو بڑے ہی باروب دکھائی دے رہے تھے۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ یہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے جن کے ظہور کے بارے میں وہ سن چکی تھی۔ سارہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ مجھے کھانا اور لباس عنایت کریں۔ آپ نے جو کچھ میسر آیا ان کو عطا کیا۔ اس نے آپ کے حضرت سارہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن سلوک سے خوش ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہی اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔ حاطب بن ابی بلتہ کا خط۔ حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ مہاجرین میں سے ایک تھے۔ یہ قریش کے حلیف تھے۔ انہوں نے قریش کے نام ایک خط لکھا۔ یہ فتح مکہ سے پہلے کی بات ہے کہ جب ان کو اندازہ ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کو فتح کرنے کے لیے نکلنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک خط لکھا تاکہ جو وہاں لوگ ہیں ان تک اطلاع دی جا سکے، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت رازداری سے کام دیا تھا۔ تو اب بات یہ تھی کہ انہوں نے خط لکھ دیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارادہ تمہارے خلاف فیصلہ کن جنگ لڑنے کا ہے، اپنی تیاری کر لو۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس خط کو قریش کے پاس کون لے کے جائے۔ حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ نے اس کا حل یہ سوچا کہ یہ فریضہ سارہ رضی اللہ کے سپورٹ کیا جائے۔ خط ان کے حوالے کیا اور تلقین کی کہ اس خط کا کسی کو پتہ نہ لگے۔ یہ سیرت ابن ہشام میں بھی اس کا ذکر ہے۔ عبید اللہ بن ابی رافع کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ سے سنا کہ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے زبیر بن عوام اور مقداد بن اسود کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا اور فرمایا کہ جب تم خاخ نامی باغیچے کے پاس پہنچ جاؤ تو وہاں تمہیں ایک مسافر خاتون ملے گی، اس کے پاس ایک خط ہے، وہ اس سے پکڑ لینا۔
سیدنا علی رضی اللہ نے فرمایا کہ ہم اپنے گھوڑے دوڑاتے ہوئے خاک نامی باغیچے کے پاس پہنچ گئے۔ وہاں ایک مسافر خاتون ملی۔ ہم نے ان سے کہا کہ خط نکالو۔ اس نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں۔ ہم نے کہا کہ شرافت سے خط ہمارے حوالے کر دو ورنہ ہم جامہ تلاشی لیں گے۔ اس نے خوف زدہ ہو کر اپنی سر کی میندیوں سے خط نکال کر ہمارے حوالے کر دیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے یہ ساری اطلاع دی جا چکی تھی، اور انہوں نے پھر اپنے صحابہ کو بھیج کر وہ خط جو ہے وہ حاصل کروا لیا۔ وہ خط حاطب بن ابی بلتہ نے قریش کے نام لکھا تھا اور قریش کو تیار رہنے اور اپنا بندوبست کرنے کا کہا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ کو بلا کے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں نے قریش کو صرف اس لیے آگاہ کیا کہ وہ میرے احسان مند ہوں اور میرے اہل خانہ کا خیال رکھیں، ورنہ میرے دل میں اسلام کی محبت میں کوئی کمی نہیں آئی، اور نہ میں کفر کو اسلام پر ترجیح دیتا ہوں اور نہ ہی میں نے ارتداد کا ارتکاب کیا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، اور صحابہ رضی اللہ سے فرمایا کہ یہ سچ کہتا ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول، مجھے اجازت دیجیے میں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ بدری صحابہ میں سے ہے جن کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، جو چاہو سو کرو میں نے تمہیں بخش دیا۔ ارشاد بالی تعالیٰ ہے سورۃ الممتحنہ کی آیت نمبر 1، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم اپنے دشمن اور میرے دشمن کو دوست نہ بناؤ۔ تم ان کی طرف دوستی کا پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ جو حق تمہارے پاس آیا انہوں نے اس کا انکار کیا۔ وہ نکالتے ہیں رسول کو اور تمہیں بھی، اس لیے کہ تم اپنے رب اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ اگر تم میری راہ میں جہاد کے لیے اور میری رضا جوئی کے لیے نکلے ہو تو ان کو دوست مت بناؤ۔ تم ان کی طرف دوستی کا پوشیدہ پیغام بھیجتے ہو، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو، اور جو بھی تم میں سے ایسا کرے گا یقیناً وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ سارا جو تھیں وہ اسلام سے مرتد ہو گئی تھیں اور مکہ میں رہائش پذیر ہو گئی تھیں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکریم کو بھول گئی تھیں۔ جب فتح مکہ کے موقع پر لشکر اسلام داخل ہوا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو جنہوں نے مسلمانوں کو اذیتیں دی تھی قتل کرنے کا حکم صادر فرمایا، تو سارا جو تھیں وہ چھپ گئیں اور کافی عرصہ تک نظروں سے اوجھل رہیں۔ جب ان کا عرصہ حیات تنگ ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، اپنی نادانی کا اعتراف کرتے ہوئے معافی کی درخواست کی اور پھر نئے سرے سے اسلام کو قبول کر لیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی معافی کو نہ صرف قبول کیا بلکہ ان کو امن بھی مہیا کیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا تھا، اور یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے رحمت، الفت اور شفقت کا بھرپور مظاہرہ تھا۔ تو یہ ہمارے سامنے ذکر تھا سیدہ سارہ رضی اللہ عنہ کا، اور ہم نے دیکھا کہ کس طرح اسلام کی کرنیں جگمگانے کے بعد بھی اسلام سے وہ پھر گئیں، مرتد ہو گئیں، مگر پھر جو ہے جیسے ہی ان کے دل سے کفر کے اندھیرے چھٹے تو وہ واپس اسلام میں داخل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ سب کے لیے آسانیوں کے معاملات کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔